سیرت النبی اسٹیڈیم ریسرچ سینٹر آل انڈیا ملی کونسل و مرکزی سیرت کمیٹی کی جانب سے اس سال کے سیرت النبی مقابلہ جات کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اس سلسلے میں طلباء و طالبات اور اسکول کے اساتذہ کی جانب سے کئی ایک سوالات قرأت کلام پاک کو، نعت خوانی، احادیث، حفظ حدیث اور دیگر جو ہمارے پاس سبجیکٹ ہیں ان کو لے کر آ رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہم نے باضابطہ قرأت کونسل، نعت کونسل، حفظ حدیث کونسل اس کو تشکیل دی ہے۔ ہمارے درمیان محترم المقام سید شاہ قاری حسینی صاحب قبلہ برادر سرجن درگاہ حضرت برہنہ رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما ہیں۔ وہ قرأت کونسل کے صدر کے حیثیت سے یہاں موجود ہیں۔ میں ان کا اس مختصر سی جو محفل ہے اس میں استقبال کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے درمیان مولانا حافظ عبد الکریم صاحب باقری خطیب و امام مسجد نعیم اللہ وہ بھی یہاں تشریف فرما ہیں۔ ان کا بھی میں یہاں آج کی اس مختصر سے اجلاس میں استقبال کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ انجینئر مشتاق احمد صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، میں ان کا بھی یہاں استقبال کرتا ہوں، اور گزارش کرتا ہوں محترم جناب مولانا حافظ سید حسینی صاحب قبلہ سے کہ وہ قرأت کلام پاک کے جو تین الگ الگ جو صورتیں ہم نے جو دی ہیں اس پر طلباء و طالبات اور اساتذہ کے لیے ایک نصیحت آمیز پیغام انہیں دیں کہ کس نمونے کے سوالات کیے جائیں گے اور آپ کو کیا تیاری کرنا ہے۔ اگر آپ کچھ پر روشنی ڈالیں گے تو ہم آپ کا جو کلپ ہے، جو ویڈیو کلپ ہے، ان تمام طلباء و طالبات اور اساتذہ تک ہم پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ شہریان گلبرگہ اس بات سے واقف ہیں کہ مسلسل 6 سال سے مرکزی سیرت کمیٹی اور آل انڈیا ملی کونسل کے زیر اہتمام میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر مقابلہ جات انجام دیے جا رہے ہیں۔ قرأت، نعت اور تحریری و تقریری مقابلہ جات منعقد ہو رہے ہیں۔ تو پہلا مقابلہ قرأت کلام پاک کا ہوگا 16 نومبر بروز ہفتہ بمقام آئیڈیل انگلش میڈیم اسکول جلیل کمپاؤنڈ درگاہ روڈ پر جو ہے نا یہ پہلا مقابلہ ہوگا بوقت صبح 10:30 بجے۔ تو اس کے 3 جو ہے نا سیکشنز بنائے گئے ہیں، پرائمری، ہائی اسکول، پری یونیورسٹی ٹو ڈگری کالج، اور دینی مدارس کے لیے بھی الگ جو ہے نا صورتوں کا انتخاب کیا گیا ہے۔ تو پرائمری سیکشن کے لیے اول تا جماعت 7ویں جماعت تک یعنی پرائمری سیکشن سورۃ العصر سے سورہ والناس تک ان طلباء و طالبات کو اچھی طرح تجوید کے ساتھ قرأت کی پریکٹس کر کے اپنے اساتذہ کو سنا کر کے جو ہے نا اس مقابلے میں حصہ لیں۔ تو سورۃ العصر سے سورہ والناس میں طالب علم کو چاہیے یا طالبہ کو چاہیے کہ وہ کسی ایک سورہ کو آ کر تلاوت فرمائیں، یعنی تجوید کے ساتھ مخارج کا لحاظ رکھتے ہوئے ٹھہر کر ترتیل کے ساتھ جو ہے اس کو ایک سورہ تلاوت کرنا ہوگا۔ اور پھر ایک سوال حکم صاحبین میں سے کوئی حکم صاحب سوال کریں گے، کسی ایک سورہ سے جو ہے نا وہ آیت شریفہ تلاوت کر کے بتائیں گے، تو وہاں سے بھی اس کو پڑھنا ہوگا، یعنی ایک اپنے طور پر پڑھنا ہوگا اور ایک سوال حکم صاحب کریں گے۔ اسی طرح ہائی اسکول 8th تا 10th سورۃ الضحیٰ تا سورۃ تکاثر تک ان سوروں میں سے کوئی ایک سورہ طالب علم یا طالبہ کو پڑھنا ہوگا، اچھی طرح مشق کر کے ترتیب کے ساتھ ٹہر کر قرأت پڑھنا ہوگا۔ اور ایک
پھر اس کو ایک دوسرا سوال حکم صاحب کریں گے. اسی طریقے سے یونیورسٹی ٹو ڈگری، سورت البروج تا سورت اللیل، ان صورتوں میں سے کوئی ایک صورت کسی ایک مقام سے جو ہے طالب علم کو اچھی طرح تلاوت کرنا ہوگا، ترتیل کے ساتھ قرات پڑھنا ہوگا، اور پھر حکم صاحب ان میں سے کوئی حکم صاحب ایک سوال کریں گے. یعنی دو مقامات سے آپ کو پڑھنا ہے، ایک اپنے طور پہ پڑھنا ہے، ایک حکم صاحب سوال کریں گے. تو ان کو جو ہے سورت البروج تھا، سورت اللیل. اب دینی مدارس کے طلبہ و طالبات کے لیے جو ہے نا اس طریقے سے سورت دیے گئے ہیں. سورت البقرہ کی آخری رکوع، سورت البقرہ کا آخری رکوع، اور پھر سورہ آل عمران کا پہلا رکوع، اور پھر سورہ واقعہ کا پہلا رکوع، سورہ قیامہ کا پہلا رکوع، سورہ واقعہ کا پہلا رکوع، سورہ بقرہ کا آخری رکوع، سورہ آل عمران کا ابتدا یعنی پہلا رکوع. دینی مدارس کے طلبہ و طالبات جو ہے ان میں سے کوئی ایک سورت کو جو ہے تلاوت فرمائیں گے. ان کو سوال نہیں کیا جائے گا، تینوں کو بھی سوال نہیں کیا جائے گا. اپنے طور پر جو سورے دیے گئے اس میں سے ایک سورہ سلیکٹ کر کے اچھی طرح مشق کر کے آئیں اور تلاوت کریں. اس کے بعد ایک سوال حکم صاحب، ان میں سے کوئی حکم صاحب سوال کریں گے، اس میں سے آپ کو پڑھنا ہوگا. اور یہ مقابلہ 30 مارکس دیے جائیں گے. 30 مارکس کیسے ہیں؟ قواعد تجوید 10 مارکس، اور خوش لحانی کے 10 مارکس ہوئے، اور سانس، جس کی سانس اونچی ہوگی اس کو 10 نمبرات میں سے زیادہ نمبرات ملیں گے. تو بہرکیف 30 نمبرات جو ہے نا رکھے گئے ہیں.